وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، میرے بھائیوں، بزرگوں اور احباب ساتھیوں، آپ کے سامنے 27واں پارہ اور سورۃ الحدید اس کی ایک آیت مبارکہ وہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے متعلق بات کرنے سے پہلے ایک تمہیدی بات ہے کہ پورے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے دو قسم کی صورتیں وہ نازل فرمائی ہیں۔ ایک وہ صورتیں ہیں کہ جن کو مکی سورہ کہا جاتا ہے، اور دوسری وہ صورتیں ہیں جن کو مدنی سورہ کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی سورہ کے اندر عمومی طور پر جو فرق بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مکی سورہ اس سورہ کو کہتے ہیں کہ جو مکہ کے اندر نازل ہوئی، اور مدنی سورت اس سورت کو کہا جاتا ہے کہ جو مدینہ کے اندر نازل ہوئی۔ یہ اکثر طور پر یہ فرق بیان کیا جاتا ہے۔ یہ فرق بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ ایک اور فرق بھی ہے مکی اور مدنی سورہ کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ مکی سورہ میں جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان کے اندر اللہ رب العزت نے 4 بنیادی عقائد کے مسائل بیان فرمائے ہیں۔ جتنی بھی مکی صورتیں ہیں تمام صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عمومی طور پر جو بنیادی عقائد کے مسائل ہیں وہ بیان فرمائے ہیں۔
ان میں سے مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، صداقت قرآن اور اثبات قیامت، یہ 4 بڑے مسئلے ہیں۔ اور جو مدنی صورتیں ہیں، ان صورتوں کے اندر اللہ رب العزت نے عقائد کے بعد دیگر احکامات وہ بیان فرمائے ہیں، اور وہ بھی 4 ہی بڑے مسئلے ہیں۔ تو مکی صورتوں میں عموماً عقائد کا بیان ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں عقائد کے ساتھ ساتھ دیگر احکامات کا بیان ہوتا ہے۔ تو کل یہ 8 مسئلے بن جاتے ہیں جو قرآن کے اندر بڑے مسائل بیان ہوئے ہیں۔ ان میں سے 4 وہ عقیدے کے مسئلے، اور ان کے ساتھ ساتھ 4 اور مسائل جو مدنی سورہ کے اندر بیان ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے مسئلہ جہاد، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے اندر نکل کر جنگ کرنا، کفار اور مشرکین سے قتال کرنا، لڑائی کرنا، یہ ایک مسئلہ۔ اور دوسرا مسئلہ اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں قرآن میں مدنی صورتوں کے اندر، جہاد، انفاق فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے کے اندر مال بھی خرچ کرو، مال بھی لگاؤ۔ وہ جو 4 عقیدے والے مسائل ہیں، ان کا نفاذ تب ہوگا کہ جب جہاد بھی ہوگا اور اللہ کے راستے کے اندر مال لگے گا، انفاق بھی ہوگا۔ یہ 2 مسئلے، لیکن ان 2 مسئلوں کے معاون اور ممد کے طور پر اللہ رب العزت مدنی صورتوں کے اندر 2 اور مسائل بیان فرماتے ہیں، جن کو ایک کو کہا جاتا ہے امور مصلحہ، اور ایک کو کہا جاتا ہے امور انتظامیہ۔ امور مصلحہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان مسائل کو کہا جاتا ہے کہ ان سے انسان کے اپنے بدن اور انسان کی اپنی اصلاح ہوتی ہے۔ نماز بندہ پڑھتا ہے، نماز کے ذریعے انسان کے اندر عاجزی پیدا ہوتی ہے، سجدہ، رکوع، امام کی تابعداری، اس کے اندر انسان کے اندر ماننے کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ روزہ رکھتا ہے، انسان کے اندر صبر، برداشت، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ زکوٰۃ بندہ ادا کرتا ہے تو اس کے ذریعے انسان کے دل سے مال کی محبت نکلتی ہے، اور جب بندہ حج ادا کرتا ہے تو اس کے اندر مالی مشقت بھی ہے، بدنی مشقت بھی ہے، اور انسان کا وقت بھی لگتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس لیے کہا کہ انسان دنیا کے اندر ہر وقت اللہ رب العزت کے احکام کے سامنے اپنے آپ کو جھکا ہوا رکھے۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے امور مصلحہ، یہ جو مسائل ہیں 4، یہ بیان فرمائے ہیں۔ اور پھر ایک بندہ، پھر 2، پھر گھر کے اندر 10، پھر معاشرے میں، مسجد میں، محلے میں 20، 30، 40، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے امور انتظامیہ بیان فرمائے ہیں کہ پورے معاشرے کی زندگی وہ کیسے گزرے گی۔ تو یہ کل 8 مسئلے ہو گئے، 4 عقیدے کے، توحید، رسالت، صداقت قرآن اور قیامت، یہ 4 عقیدے کے مسئلے، اور 4 دوسرے مسئلے۔ ان مسائل کے اوپر عمل کرنے کے لیے جہاد فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، امور مصلحہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور امور انتظامیہ، پورے معاشرے کے اصلاحی مسائل۔ تو یہ 8 مسئلے ہیں۔ اب یہ جو سورۃ الحدید ہے، جس کی آیات، پہلی آیت آپ کے سامنے جو تلاوت کی ہے، اس کی آیت نمبر 20، تو اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے، یہ مدنی سورت ہے اور اس سے پیچھے مکی سورہ ہے، تو اس سورہ کے اندر اللہ رب العزت نے وہی 2 مسئلے، انفاق فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے کے اندر مال خرچ کرو،
اور جہاد فی سبیل اللہ کہ اللہ کے راستے کے اندر کفار سے قتال بھی کرو، یہ دو مسئلے بیان فرمائے ہیں۔ پھر اس سورہ میں، یہ سورہ حدید، اس کے اندر اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کی 5 وجہ ذکر کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ میں 5 وجہ ذکر کی ہیں مال خرچ کرنے کی۔ پہلی وجہ اللہ رب العزت نے ذکر کی، فرمایا کہ وَجَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، کہ جو مال تمہارے ہاتھوں کے اندر ہے، تمہارے پاس موجود ہے، یہ مال تمہارا اپنا نہیں ہے بلکہ میں اللہ نے دیا ہے۔ پہلی وجہ یہ ذکر کی، لہذا جب میں اللہ نے دیا ہے تو میں اللہ کے راستے کے اندر مال کو خرچ کرو۔ اور آگے دوسری وجہ ذکر کی، فرمایا کہ یہ مال تم دنیا کے اندر اکٹھا کرتے رہو گے لیکن ایک وقت آئے گئے تم مر جاؤ گے، مال ادھر دنیا کے اندر ہی رہ جائے گا، بہتر ہے کہ مال میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کر کے چلے جاؤ۔ اور تیسری وجہ ذکر کی، فرمایا ٹھیک ہے مال تمہارا ہی صحیح، تم نے کمایا، تم نے محنت کی، مشقت کی، لیکن میں اللہ کو بطور قرض کے دے دو، میں اللہ رب العزت دنیا میں بھی اس کا بدلہ دوں گا اور آخرت میں دگنا کر کے دوں گا۔ یہ تیسری وجہ اللہ رب العزت نے ذکر کی۔ اور چوتھی وجہ اللہ رب العزت نے ذکر کی اسی آیت مبارکہ کے اندر، جو آیت میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے دنیا کی ایک مثال پیش کی ہے۔ فرمایا دیکھو دنیا بڑی عارضی ہے، اس سے زیادہ جی نہ لگاؤ، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، جو ہی ختم ہوگی مال بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے مال میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے رہو کیونکہ دنیا عارضی چیز ہے۔ اور 5ویں وجہ اللہ رب العزت نے ذکر کی، فرمایا مال کو تم کیوں اکٹھا کرتے ہو؟ اس وجہ سے کہ مال ہمیں مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، دکھوں میں، تکلیفوں میں کام آئے گا۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها، فرمایا مال تو عارضی چیز ہے، مصیبت اور تکلیف اور پریشانی وہ تو پہلے سے میں اللہ نے تمہاری تقدیر کے اندر لکھ دی ہے، تو پھر مال سے مصیبت نہیں ٹلتی، مال کو میں اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو، میں اللہ تمہاری تکلیفیں اور مصیبتیں دور کروں گا۔ تو اس سورہ میں اللہ رب العزت نے مال خرچ کرنے کے لیے یہ 5 وجہ ذکر کی ہیں۔ اب جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے دنیاوی زندگی کی مثال پیش کی ہے، اور اس دنیاوی زندگی کی مثال کو پیش کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے دنیا کی زندگی کے 3 دوروں کا ذکر کیا، 3 ادوار، 3 زمانے، جو تقریباً اکثر اور بیشتر ہر بندے کے اوپر آتے ہیں۔ کوئی بندہ ہوتا ہے جو بچپنے میں فوت ہو جاتا ہے، اس کا ایک ہی زمانہ، کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے کہ جو جوانی میں فوت ہو جاتا ہے، تو اس کو 2 زمانے ملتے ہیں، بچپنا اور جوانی، اور اکثر اور بیشتر لوگ تینوں زمانے پاتے ہیں، بچپنا، جوانی اور بڑھاپا، اکثر لوگ تینوں زمانے پاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر تینوں زمانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر قرآن کے خلاصے کے اعتبار سے اگر قرآن کو دیکھا جائے نا جی، پورے کے پورے قرآن کو دیکھا جائے تو اکثر اور بیشتر زیادہ تر قرآن کے اندر بڑی جو چیزیں ہیں وہ 3 ہی بیان ہوئی ہیں۔ بے شک آپ جدھر سے قرآن کو کھولیں گے آپ کو بڑی 3 ہی چیزیں ملیں گی قرآن کے اندر۔ یہ چیزیں یاد رکھنے کے اعتبار سے بڑی آسان ہیں، اور ان میں سے مقصود ایک ہی ہے، صرف ایک چیز مقصد ہے بس۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے احکامات بیان فرمائے،
کہ یہ کام کرنے ہیں یہ نہیں کرتے، ان کا تعلق انہی چیزوں کے ہے جو پہلے مسائل بیان کر دیا 8، وہی احکامات ہیں، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، ان کو احکامات، حکم اور احکام یہ کہا جاتا ہے۔ تو اصل مقصد اللہ کا یہی ہے کہ اللہ کی فرما برداری انسان نے دنیا میں رہ کے کرنی ہے۔ دوسری چیز اللہ رب العزت نے قرآن میں مثالیں بیان فرمائی ہیں۔ کبھی مثال مچھر، کبھی مکھی کی، کبھی گدھے کی، کبھی کتے کی، کبھی دنیا کی حقارت کی، مختلف مثالیں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں، یہ اپنے احکامات سمجھانے کے لیے۔ تو قرآن میں پہلی چیز احکامات ہیں، دوسری چیز قرآن میں اللہ رب العزت نے مختلف مثالیں بیان فرمائی ہیں، اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے قرآن میں پہلے لوگوں کے واقعات اور قصے بیان فرمائے ہیں، قصص وہ بیان فرمائے ہیں۔ پہلی قوموں کے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے، قوم عاد، ثمود، لوط، فرعون، اس طرح جتنی قومیں پہلے گزریاں ان کے واقعات، اسی طرح دیگر اور کئی قوموں کے واقعات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ انسان جو اللہ نے دنیا کے اندر پیدا فرمائے تو اس میں انسان کی عقلیں بھی 3 قسم کی اور انسان کی طبیعتیں بھی 3 قسم کی ہیں۔ ایک بڑے ذہین، فطین اور زیادہ عقل والے لوگ، ان کے لیے اللہ رب العزت کے احکامات کا جاری ہو جانا وہی کافی ہے۔ بڑے زیرک بندہ وہی ہوتا ہے جو فوری طور پہ بات کو سمجھ جائے کہ اس بات کا تعلق پیچھے کس چیز کے ساتھ ہے، تو ان کے لیے صرف اللہ کے احکامات ہی کافی ہیں جو سمجھدار بندہ ہے۔ اور دوسرا کم درجے کا، اوسط درجے کا بندہ جس کی عقل اللہ نے کم رکھی ہے، اس کے لیے اللہ رب العزت نے، جس طرح دنیاوی کئی معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بندے کو بات نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اسے مثال دے کے بات سمجھائی جاتی ہے، وہ سمجھ جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں مثالیں بیان فرمائیں اور اپنی معرفت اور اپنی پہچان کروائی اور اپنے احکامات کو ماننے کے لیے حکم دیا کہ میں اللہ کی بات مانو، تابعداری کرو، تمہارا فائدہ ہوگا۔ اور تیسری، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بالکل کچھ بتانے اور سمجھانے سے یہ بات سمجھ نہیں آتی، تو ان کے لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ماننا پڑے گا، نہیں مانو گے تو قوم نوح کی طرح تباہ کر دوں گا، نہیں مانو گے تو نمرود کی طرح عذاب آ جائے گا، نہیں مانو گے قوم لوط کی طرح تباہ کر دوں گا، نہیں مانو گے فرعون کی طرح غرق کر دوں گا۔ تو ان کے لیے کہا سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، مانو۔ تو یہ تیسری عقل کے لوگ ہیں جو بالکل، تو یہ اللہ کی دین ہے، اللہ نے اس طرح تقسیم کی ہے۔ اور طبیعتیں بھی اسی طرح ہوتی ہیں، کچھ طبیعتیں ہوتی ہیں جلدی بات مان جاتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں نہیں کچھ دلائل سے بات سمجھائی جائے، کچھ سمجھ آئے تو مانیں، اور کچھ ہوتی ہیں کہ جو عام نہیں مانتے پھر ڈنڈا لگتا ہے تو پھر مان جاتے ہیں۔ تو ان کے لیے اسی وجہ سے اللہ نے احکامات، مثالیں اور واقعات، قصص بیان فرمائے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مثال دے کر دنیا کی زندگی کی حقارت کو بیان فرمایا اور دنیا کی زندگی کے عارضی ہونے کو بیان فرمایا، اور فرمایا جب دنیا عارضی ہے تو اس دنیا سے دل لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ دل میں اللہ سے لگاؤ، میں اللہ کے احکامات کو مانو، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کے 3 دور ذکر کیے اور 3 دوروں کو بطور مثال کے گھاس اور یہ جو کھیتیاں ہیں ان کے ساتھ تعبیر کیا۔ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا، خوب جان لو، خوب پہچان لو، توجہ کر لو کہ اعلموا انما الحیات الدنیا،
بے شک یہ حیاتی دنیا کی زندگی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، یہ میں اللہ کی زبان سے سن لو، میں اللہ کے کلام سے سن لو۔ فرمایا لعب و لہو، یہ دنیا کھیل اور تماشا ہے۔ عارضی طور پر یہ انسان کی زندگی کا پہلا دور ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، بچپنا ہوتا ہے، اس وقت انسان کو نہ مال سے غرض ہوتی ہے، نہ زمینوں سے غرض ہوتی ہے، نہ تجارت سے غرض ہوتی ہے۔ بچے کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اپنا کھیل تماشا اور کھلونا ہوتا ہے۔ اس کے سامنے لاکھ کی رقم رکھ دو، اس کوئی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ سونے چاندیوں کے انبار لگا دو، اس کی توجہ اس طرف نہیں جاتی۔ بچہ صرف اور صرف اپنے کھیل کی طرف جاتا ہے، تماشے کی طرف جاتا ہے۔ فرمایا یہ پہلا دور ہے انسان کی زندگی کا، جس کے اندر صرف اور صرف انسان کو کھیل کی فکر ہوتی ہے، بس۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو، کھیل اور تماشا، یہ زندگی کا پہلا دور ہے۔ پھر وہی بچہ بڑھنا شروع ہو گیا، بڑھتے بڑھتے لڑکپن، اب جوانی۔ جب جوانی کے اندر پہنچتا ہے پھر کیا حالت ہوتی ہے؟ فرمایا وَزِینَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ دوسری حالت آ گئی ہے انسان کے اوپر، انسان دوسرے مرحلے کے اندر چلا گیا۔ وَزِینَةٌ، جب دوسرے مرحلے میں چلا گیا، اب اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز، سب سے زیادہ پسندیدہ چیز اس کا اپنا جسم ہوتا ہے، اپنی چال ڈال ہوتی ہے، اپنی زیب و زینت ہوتی ہے، اپنا لباس ہوتا ہے، اپنا جوتا ہوتا ہے۔ جوانی کی حالت کے اندر انسان جیسا کیسا بھی ہو، وہ دوسرے کو اپنے برابر نہیں سمجھتا۔ اللہ نے فرمایا دوسری حالت انسان کی، دوسری زندگی کا دور انسان کا وہ یہ ہے کہ جو جوانی ہوتی ہے، اس کے اندر انسان صرف اور صرف زینت اور نمائش کی طرف جاتا ہے۔ صرف اور صرف جوانی کے اندر ہر بندہ، جو جوان ہیں ان کو تو بخوبی پتہ ہے، اور جو بوڑھے ہو چکے ہیں یا عمر گزار چکے ہیں ان کو بھی پتہ ہے، جوانی چیز ہی ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی بندہ ہو، جیسا کیسا بھی ہو، وہ اپنے برابر کسی دوسرے کو نہیں سمجھتا۔ تو یہ دوسرا دور ہے۔ اور پھر فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور جوانی کے اندر ہر بندہ ایک دوسرے کے ساتھ فخر سے پیش آتا ہے، فخر کرتا ہے۔ بال خوبصورت، کپڑے لباس، جوان بندہ سب سے زیادہ اس کی محبوب چیز یہی ہوتی ہے کہ میرا جسم، بس میں سب سے اچھا لگوں، میرا دکھلاوا سب سے اچھا ہو، میں سب سے خوبصورت لگوں، بس۔ یہ دوسرا دور ہے۔ فرمایا اس کے بعد تیسرا دور وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، تیسرا دور آتا ہے، بچپنا بھی گیا، لڑکپن گیا، جوانی گئی، اب تیسرا دور آ رہا ہے انسان کی زندگی کا۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، جب بڑھاپا آتا ہے تو تمام چیزوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے، کھیل تماشا ختم ہو گیا، اپنے جسم، اپنے کپڑے لباس کا خیال نہیں رہا، لیکن محبت آ گئی مال کی اور اولاد کی، پوتا پوتی بچے، ان کی فکر انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابن آدم یہ بوڑھا ہوتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے دل کے اندر جوان ہوتی رہتی ہیں۔ انسان آخری عمر کی طرف جاتا رہتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے دل کے اندر بڑھتی رہتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسری اولاد کی محبت۔ اب اس کا تجربہ صحیح انہی لوگوں کے ہیں کہ جو اس عمر کو پہنچ چکے ہیں، انہی کو پتہ چلتا ہے۔ والد ہے، اس کو اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت دادے کو ہوتی ہے، ماں کو اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی دادی نانی نانے کو ہوتی ہے۔ یہ مشاہدے والی بات ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، چونکہ ہم اسی معاشرے کے اندر پل بڑھ رہے ہیں تو ہمارے سامنے ہے یہ چیز۔ باپ بیٹے کو تھپڑ مارنا، برا بھلا کہنا برداشت کر سکتا ہے لیکن دادا نہیں کر سکتا۔
اونچی آواز سے بلانا بھی دادا نانا جو بڑا ہو گیا وہ نہیں برداشت کر سکتا۔ تو فرمایا جب انسان کی زندگی کا تیسرا دور آتا ہے تو اس دور کے اندر باقی ساری آسائشیں، ساری نمائشیں، سارا کچھ ختم ہونے لگتا ہے، لیکن دو چیزیں انسان کے دل کے اندر بڑھتی ہیں، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، مال کی محبت، اولاد کی محبت، تکاثرٌ وہ بڑھ جاتی ہے، زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا یہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہیں، 3 دور کے اندر انسان کا مشغلہ بچپن میں کھیل تماشا، جوانی میں زیب زینت، اور بڑھاپے میں مال اور اولاد کی محبت۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تمہاری زندگی کے 3 دور ہیں، یہ 3 دور میں اللہ کے ہاں کتنے کم اور قلیل ہیں اس کی مثال سمجھو۔ اللہ رب العزت نے اس کی مثال پیش کی، فرمایا اس زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے کمثل غیث اعجب الکفار، جیسے ایک کاشتکار بندہ، ایک کھیتی دان بندہ، کھیتی لگانے والا، فصل لگانے والا بندہ، کمثل غیث جس طرح کے بارش آئی، بارش کے ذریعے کھیتی کرنے والے نے، کسان نے دانہ ڈالا، اس دانے کے ذریعے ہلکی سی وہ فصل اگنا شروع ہو جاتی ہے، بالکل ذرا سی نرم سی کومبل اگنے لگ جاتی ہے۔ جس طرح فرمایا وہ نکلی، اس کومبل کو اس بچے کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا ادھر کسان کو، کھیتی دان کو، کھیت کے مالک کو وہ جس طرح نکلتی ہوئی فصل چھوٹی چھوٹی وہ خوبصورت نکلتی ہے، اسی طرح والدین کو اپنے گھر کے اندر، گھر کے سین میں، گھر کے آنگن میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے خوبصورت لگتے ہیں۔ فرمایا دیکھ لو ادھر کھیتی نکلتی ہے کیسی خوبصورت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی، جب ہریالی ہوتی ہے نا، اب سارے لوگ زمیندار ہیں، پتہ ہے جب فصل نکل رہی ہوتی ہے، زمیندار زمینوں کے اندر چکر لگاتے ہیں، وہاں سے نکل گئے دانے، وہاں رہ گئے، وہاں رہ گئے، یہ جب برابر ساری فصل لگتی ہے کتنی خوبصورت لگتی ہے، کھیت لہلہا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ بچپنے سے تشبیہ دی ہے کہ اس طرح، اس فصل کی طرح انسان کا بچپنا بھی ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کھیتی کے اوپر دوسرا دور آتا ہے، کھیتی زور پکڑتی ہے، بڑھتی جاتی ہے، کیا ہوتا ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، اوپر سٹا لگ جاتا ہے، اوپر پھل لگ جاتا ہے۔ فرمایا اس کے بعد اعجب الکفار نباتہ، سب سے پہلے تو وہ کھیتی جب نکلتی ہے تو کفار، کسان کو بڑی اچھی لگتی ہے۔ اعجب الکفار، یہاں پر کسان کو بھی کافر کہا گیا، تو اصل میں کافر کا جو لغوی معنی ہے نا، کافر کو کافر کہتے کیوں ہیں؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کافر کا لغوی معنی ہے کسی بھی چیز کو چھپا دینا۔ کسان بھی کیا کرتا ہے، بیج زمین کے اندر چھپا دیتا ہے، تو اس وجہ سے اعجب الکفار لغوی معنی کے اندر کسان اور کھیتی دان، کھیت کے مالک کو بھی کفار کہا گیا، اور کافر کو بھی کافر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے احکامات کو پردے میں ڈال دیا اور اپنی خواہشات کو سامنے لے آیا، تو اسی وجہ سے اس کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ فرمایا اعجب الکفار نباتہ، وہ کھیتی کسان کو بڑی اچھی لگی، بڑی بھلی لگی، بڑی خوبصورت لگی، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر دوسرا دور آیا اس کھیتی پر، ثم یہیج، جب اس نے زور پکڑا اور زور پکڑنے کے بعد اوپر پھل لگ گیا، اب سٹا لگ گیا، پھل لگ گیا، یہ دوسرا دور ہے۔ فرمایا دیکھو نا، ادھر سٹا لگتا ہے، یہ کھیتی کا دوسرا دور ہے، اور ادھر انسان کی جوانی آتی ہے تو وہ انسان کی جوانی کا دوسرا دور ہے۔ 2 دور، اور تیسرا دور فتراہ مصفرا، پھر وہ کھیتی چند ہی دنوں کے اندر زرد ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے سمجھانے
کے اندر بھی نہ اللہ رب العزت کی ذات پر انسان قربان جائے۔ عربی قواعد کے مطابق اللہ رب العزت نے اس مثال میں ایسے انسان کو سمجھایا ہے کہ کمال کر دیا، کیونکہ بچپنے اور جوانی میں عمر زیادہ لگتی ہے، وقت زیادہ لگتا ہے، تو فرمایا ثم یہیج، کھیتی پہلے اگی، پھر تھوڑی بڑی ہوتے ہوتے دیر لگی اور جا کے سٹا لگا، لیکن جب سٹا لگ جاتا ہے نا تو پھر اس کے سٹے میں دانے آنے میں اور پکنے میں پھر اتنی دیر نہیں لگتی۔ تو اس وجہ سے اس دوسرے مرحلے میں اللہ رب العزت نے ثم کا تذکرہ ہی نہیں کیا، بلکہ فا جو تعقیب مع الوصل کے لیے آتی ہے کہ ایک کام فوری طور پر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، تھوڑے ہی وقت کے بعد کیا ہوتا ہے، کھیتی زرد ہو جاتی ہے، جو سٹا لگا تھا وہ پک جاتا ہے۔ اسی طرح فرمایا انسان جب تیرے اوپر جوانی آ گئی نا تو پھر بڑھاپے کو بالکل قریب سمجھ، بڑھاپا آیا ہی آیا، چند دنوں کی دوری کے اوپر ہے، جوانی آ گئی، بس سمجھ کیا میرے اوپر بڑھاپا بھی آ رہا ہے، بال سفید ہونا شروع ہو گئے اور جسمانی طاقت وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ فرمایا فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، پھر اس کے بعد اے مخاطب تو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کھیتی کو، مُصْفَرًّا، زرد رنگ کی پکی ہوئی، فصل پک جاتی ہے پھر زرد ہو جاتی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں نا جی کہ اب سٹا ٹیڑھا ہو گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے اب فصل بالکل تیار ہو گئی ہے۔ فرمایا ادھر کھیت اور فصل کا سٹا ٹیڑھا ہو گیا، انسان ادھر تیری زندگی کے ایام بھی ختم ہونے کے قریب آئے، تو نے بھی لاٹھی ہاتھ میں لے لی، تیری کمر بھی ٹیڑھی ہو گئی، اب سمجھ لے کہ اس کھیتی کے دنیا میں رہنے کا وقت نہیں ہے، ختم ہونے والی ہے، تیرا وقت بھی ختم ہونے والا ہے، تو بھی دنیا سے جانے والا ہے، اب وقت تیرا بھی بڑا قریب آ گیا ہے، اب لمبی خواہشات چھوڑ دے۔ اب اللہ رب العزت سمجھانا کیا چاہتے ہیں، فرمایا انسان جب اس حالت میں پہنچ جائے نا پھر زیادہ اولاد سے محبت نہ کیا کر، پھر یہ اولاد کو تو چھوڑنے والا ہوتا ہے، پھر زیادہ مال سے محبت نہ کیا کر، اس مال کو تو چھوڑنے والا ہوتا ہے جس سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے، محبت کرنی ہے تو میں اللہ سے کر اور میں اللہ کے احکامات کو مان، جس جگہ تو نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، یہ دنیا تو عارضی زندگی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کی مثال پیش کی ہے، چھوٹی سی مثال اللہ رب العزت نے کھیتی اور فصل کے ساتھ دی ہے۔ اب آگے کیا ہوگا، فرمایا ثم یکون حطاما، پھر کھیتی زرد ہوئی، ثم یکون حطاما، پھر فوری طور پہ وہ کٹنے والی ہو گئی، پھر پتہ ہی نہیں چلتا جس زمین کے اندر فصل تھی کہ آیا اس میں کوئی فصل تھی بھی نہیں، کچھ چیز لگائی تھی یا نہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، بھوسے بھی اڑ گئے، گھاس بھی اڑ گیا، سارا کچھ ختم ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ فرمایا اسی طرح انسان جب تیرے اوپر موت آ جاتی ہے، چند وقت کے بعد، تھوڑے سے وقت کے بعد تیرا نام نشان دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، وہ اولاد جسے تو سینے سے لگاتا تھا، وہ رشتہ دار جن کے پیچھے تو سارے جتن کرتا تھا، سارے کے سارے بھول جاتے ہیں، تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا دنیا کے اندر، تو دنیا سے ایسے چلا جاتا ہے جس طرح اس کھیتی کی کوئی حیثیت نہیں رہی، اب دنیا میں تیرے آنے کی بھی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اب آخرت میں آخری منزل شروع ہو رہی ہے، آگے کا کیا معاملہ، فرمایا اگر دنیا کی زندگی کے اندر اللہ کے احکامات کو مانا، جوانی کے اندر، بڑھاپے کے اندر اللہ کے حکموں کو مانا ہے تو پھر تو تیرے لیے کامیابی ہوگی، لیکن اگر دنیا میں اپنی مرضی کی زندگی گزاری ہے تو پھر سن لے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شدید، اب انسان تو مر گیا، اب تو دنیا سے چلا گیا، اب تیرے اوپر موت آ گئی، تو نے 3 دور گزار لیے دنیا کے، دنیا کی حسرتیں تیری پوری ہو گئیں، لیکن خیال کرنا آخرت کا معاملہ 2 ہی جگہ ہیں، تیسری جگہ کوئی نہیں۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ،
یا تو آخرت کے اندر عذاب شدید، بڑا سخت عذاب ہے، یا تو آخرت میں عذاب ہے، اور دوسری چیز یا وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اللہ رب العزت کی مغفرت اور اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر تو نے زندگی گزار لی، اب دنیا میں زندگی گزاری، اس کے بعد خیال کر لے یہ عارضی دنیا تھی، یہ عارضی زندگی تھی، اس کے بعد اب نتیجہ دو ہی نکلیں گے، یا تو وفی الآخرۃ عذاب شدید، آخرت کے اندر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ کہ جب دنیا میں جوانی اپنی مرضی سے گزاری، جب دنیا میں بڑھاپا اپنی مرضی سے گزارا، تو پھر خیال کر لے خواہش کے پیچھے چلا، مال و دولت کے پیچھے چلا، دنیا کو اپنا خدا بنایا، دنیا کے پیچھے لگا رہا، تو پھر وفی آخرت عذاب شدید، آخرت میں عذاب ہوگا۔ اور اگر دنیا کے اندر اپنے رب کو پہچان لیا، عقائد میں بھی دیگر احکامات کے اندر بھی اللہ رب العزت کی ذات کے احکامات کو مانا، ان کی پیروی کی، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور سیرت کے اوپر چلتا رہا، تو پھر وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، پھر تیرے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں مغفرت ہے اور اللہ کی رضا ہے، پھر دنیا کی ساری محبتیں تو بھول جائے گا۔ جب آخرت کا دن ہوگا تو کیا فرمایا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، انسان سارا کچھ بھلا دے گا، صرف اپنی جان کی فکر ہوگی اور اللہ رب العزت کے دیدار کی فکر ہوگی انسان کو۔ کب میں اللہ کا دیدار کروں، کب اللہ کی تجلیات میرے اوپر ہوں گی؟ تو فرمایا جب یہ کام تو دنیا میں ہے، اللہ کے احکامات کو مان کے چلے گا نا، تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی، اللہ کی رضا بھی ملے گی۔ پھر آخر میں اللہ رب العزت نے دوبارہ فرمایا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، لیکن میرے بندے انسان، یہ جو دنیا کا دارالامتحان ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہے، اس سے بچ کے نکل کے آ جانا، اللہ کی پہچان کر لینا، اللہ کے پیغمبر کے طریقے کے اوپر چلنا، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ بڑا جال ہے، جس جال میں بڑے بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ فرمایا سن لو مل حیات الدنیا، نہیں ہے یہ دنیا کی زندگی الا متاع الغرور، مگر بالکل دھوکہ ہے یا عارضی نفع ہے۔ مفسرین نے متاع کا معنی کیا کہ ہر وہ چیز، اور لغت کے اندر بھی متاع اس کپڑے اور اس ٹاکی کو کہتے ہیں کہ جس سے انسان برتن صاف کرتا ہے۔ اور آج کے دور کے اعتبار سے مفسرین نے متاع کا معنی کیا ٹیشو پیپر، کہ ٹیشو پیپر سے بندہ کتنا فائدہ اٹھاتا ہے، یہی ہے نا، ہاتھ صاف کر لیے، ناک صاف کر لی، اتنا ہی ہوتا ہے، بستر تو ٹیشو پیپر سے بنتا کوئی نہیں۔ تو فرمایا ٹیشو پیپر یا یہ دنیا کی زندگی سے اتنی اس کی حیثیت ہے جتنی تمہارے سامنے اس ٹیشو پیپر کی حیثیت ہے۔ تو فرمایا اس دنیا کی زندگی کے اندر اپنے رب کو پہچانو، اپنے رب کے احکامات کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ یہ دنیا عارضی ہے تو لہٰذا دنیا سے محبت نہ کرو، جو مال ہے اللہ کے راستے میں لگاؤ، اولاد ہے اللہ کے راستے میں لگاؤ، اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے اندر لگا دو، اللہ اپنی خواہشات کو اللہ کے حکموں کے تابع کر دو، میں اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آخرت کے اندر سارے کے سارے اپنے وعدے پورے کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے فرامین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اجمعین محمد رسول اللہ۔
اللہ تعالیٰ سب کا بیٹھنا قبول فرمائے.